روزن زندہ ایپیسوڈ 40 پارٹ 2 سیزن 2 رائٹر ہے ملائکہ رفیع۔ ہاشم نے کہا، ہر وکیل جو شہزام سوری کے خلاف عدالت میں آیا وہ یہی بات کہتا تھا، مگر وہ سب مکمل طور پر شکست کھا گئے۔ صبرین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آخرکار دانت پیس کر کہا، باہر جاؤ۔ اگلے چند دنوں میں صبرین اور عاصم شواہد تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ چند دنوں میں منگل آ گیا۔ جب ولید نے آ کر اس سے ملاقات کی تو اس نے دیکھا کہ صبرین کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور اس کا چہرہ پتلا لگ رہا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ تم کل عدالت جا رہی ہو، کیا تم نے کوئی شواہد جمع کیے ہیں؟ ہاں، صبرین نے تھکی تھکی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے کہا، ہم نے کچھ شواہد تلاش کیے ہیں، جیتنے کا موقع ہے، لیکن وہ زیادہ نہیں ہے۔ اوہ، ولید کی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک آئی۔ کیا ہے؟ مجھے کافی تجسس ہے، ابھی نہیں بتاؤں گی، تم کل خود دیکھ لو گے۔ صبرین فکر مند ہو کر کہنے لگی، لیکن جیتنے کا امکان بہت کم ہے۔ آخرکار مخالف طرف شہزام سوری ہے جو کبھی نہیں ہارا۔ کل ہم دراصل جج کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہرز کو پھنسایا گیا ہے۔ جتنا وہ یہ سمجھے گا کہ شہرز کو پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، اتنا ہم جیتنے کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں، ولید نے اسے یاد دلایا۔ اگرچہ وہ سمجھ جائے گا کہ اس نے شاید شہریت کو غلط الزام لگایا ہے، پھر بھی اگر وہ ہارتا ہے تو یہ اس کی وکیل کے طور پر پہلی شکست ہوگی۔ چاہے وہ جانتا ہو کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کی مغرور شخصیت کو دیکھتے ہوئے وہ جیتنے کے لیے لڑنا جاری رکھے گا۔ صبرین دنگ رہ گئی اور کڑوا مسکرا کر بولی، تم ٹھیک کہتے ہو، ایسے لوگ کبھی اپنی حد نہیں جانتے، لیکن تم جیتو گی۔ ولید نے اچانک نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کچھ سے بہت مصروف اور تھکی ہوئی ہو، اس لیے میں نے بھی بیکار بیٹھنے کر وقت نہیں گزارا۔ میں نے وہ گاڑی تلاش کی تھی جو میرا کو اغوا کرنے کے لیے استعمال ہوئی تھی، اس میں شہریز کا کوئی نشان نہیں تھا۔ سچ؟ صبرین اچانک سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ہاں۔ ولید نے اسے ایک فائل دی۔ میں نے متعلقہ حکام سے گاڑی کی جانچ کروائی ہے اور یہاں تک کہ انگلیوں کے نشانات بھی تلاش کیے ہیں، صرف گاڑی کے ٹرنک میں شہریز کے نشان ہیں۔ بہت اچھا، صبرین نے فائل لے کر جذباتی ہو کر کہا، اب اس کے ساتھ ہم ضرور جیت جائیں گے۔ ولید، تمہارا بہت شکریہ۔ میں کبھی تمہاری شکریہ کی باتیں نہ کرو۔ میری تمہارے لیے جو محبت ہے وہ مجھے تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار کر دیتی ہے۔ ولید نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ اس کی آنکھوں میں محبت بھری ہوئی تھی اور کہا، اگر تم اسے بچانا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ اسے بچاؤں گا۔ صبرین کا دل بالکل اچانک دھڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ ولید اس کے لیے خاص جذبات رکھتا ہے، لیکن اس نے ہمیشہ اسے رد کیا تھا۔ اس لمحے میں وہ بالکل متاثر ہو گئی۔ دراصل اسے یہ بہت پہلے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ولید ہی وہ شخص ہے جس نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا۔ ان تمام برسوں میں وہ بغیر کسی شکایت کے اس کے ساتھ رہا تھا۔ جب بھی اس کی ضرورت پڑی وہ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے موجود ہوتا، اور محفین اور مہرام کے ساتھ بھی اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ جہاں تک شہزام کا تعلق ہے وہ ہمیشہ اسے تکلیف پہنچاتا رہا۔ وہ اچانک پچھتائی اور بہت پچھتائی کہ اسے یہ حقیقت بہت دیر میں سمجھ آئی۔ مجھے معاف کر دو ولید، مجھے اب سمجھ میں آیا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ صبرین کڑوے لہجے میں کہا، مجھے شہزام کے قریب دوبارہ نہیں جانا چاہیے تھا اور اسے اس کے خلاف بدلہ لینے کے لیے دوبارہ اس کے قریب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تمہیں بار بار تکلیف پہنچاتی رہی ہوں، مگر میں پھر بھی کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ تم کہنا چاہتی ہو؟ ولید نے حیرت سے سر اٹھایا۔ پہلے میں صرف یہ چاہتی تھی کہ شہزام کو یہ محسوس ہو کہ وہ اپنی محبوبہ سے الگ ہو جانے کا درد محسوس کرے۔ صبرین نے کڑوے لہجے میں کہا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا اور شہزام کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کسی بھی حالت میں ٹوٹ نہیں سکتا۔ دراصل اگر میرا نے شہزام کو ہپنوٹائز نہیں بھی کیا ہوتا تب بھی وہ میرا کے ساتھ اپنا رشتہ کبھی ختم نہیں کر پاتا۔ دراصل جب میرے اور شہزام کے بیچ طلاق کی بات ہوئی تھی تو یہ صرف ہپنوسس کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کی میرا کے ساتھ گہری وابستگی کی وجہ سے تھا۔ اس زندگی میں میرا ہمیشہ اس کے دل کی پہلی محبت رہے گی۔ یہ اچھا ہے کہ تمہیں سمجھ میں آ گیا۔ ولید نے مسکرا کر کہا، بالکل ویسے جیسے میں تمہیں دل میں رکھتا ہوں۔ اگر مجھے
پتہ ہے کہ تم مجھے قبول نہیں کرو گی، میں پھر بھی دوسری عورتوں سے خود کو الگ کر کے رکھوں گا۔ میرے خیال میں سچی محبت اور وفاداری ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ہاں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کس کی قدر کرنی چاہیے، صبری نے ولید کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تمہارا شکریہ کہ تم ہمیشہ میرے انتظار میں رہے، اب میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتی، یہ بہت اچھا ہے۔ ولید کا نرم اور خوشگوار چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس کے بعد ولید نے خوشی سے صبرین کو کندھوں سے تھام کے گھمایا۔ صبی، میں نے اس دن کا بہت طویل عرصے سے انتظار کیا ہے، کیا میں خواب نہیں دیکھ رہا؟ تم دوبارہ شہزام کے لیے مجھے نہیں چھوڑو گی، ہے نا؟ نہیں، لیکن میں میرا اور اس کے بھائی کو نہیں چھوڑوں گی، مجھے رانیہ کے خاندان کا بدلہ لینا ہے۔ صبرین نے دانت پیس کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ولید نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے چہرے پر مکمل اطمینان اور خوشی تھی۔ صبح 8 بجے اگلے دن ایک بینٹلے عدالت کے باہر آ کر رکی۔ گاڑی رکنے کے بعد شہزام نے دروازہ کھولا اور میرا کو باہر نکالا، جبکہ کاشان پچھلی سیٹ سے نیچے اتر آیا۔ ایک رپورٹر فوراً ان کی طرف بڑھا اور پوچھا، شہزام سر، کیا آپ دوبارہ مس میرا کے ساتھ ہیں؟ میں نے سنا کہ آپ چند دن پہلے مس صبرین کے ساتھ ماؤنٹ ویلنگٹن کے گئے تھے، کیا آپ دونوں دوہرے تعلقات میں ہیں؟ ویڈیو نہ بنائیے، میرا نے اپنا چہرہ ہاتھ سے چھپاتے ہوئے شہزام کی باہوں میں پناہ لی۔ شہزام نے رپورٹر کو غصے سے گھورا، اگر تم اپنی کمپنی بند ہونے کی پرواہ نہیں کرتے تو ویڈیو بناتے رہو۔ رپورٹر کو اچانک یاد آیا کہ وہ میڈیا کمپنی جس نے شہزام اور صبرین کے دوبارہ ملنے کی خبر دی تھی، وہ ایک رات میں ہی بند ہو گئی تھی۔ اس کے پیر کانپنے لگے اور وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ کر کوئی اور خبر تلاش کرنے چلا گیا۔ شہزام، آج کا مقدمہ بند نہیں ہوگا، ہے نا؟ میرا نے خوف اور تشویش سے پوچھا۔ یہ کلوز ٹرائل نہیں ہوگا، مجھے اپنی اغوا کی خبریں نہیں پھیلانی ہے۔ اگر یہ عوامی مقدمہ ہوا تو میڈیا اس کیس کو اچھال دے گا اور میں نہیں چاہتی کہ میری آزمائش سب کے لیے تماشا بن جائے۔ یہ بند مقدمہ ہے، فکر نہ کرو، اس کی خبریں نہیں پھیلیں گی۔ عدالت نے کلوز ٹرائل کا حکم دے دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کارروائی عوام اور میڈیا کے بغیر ہوگی، صرف جج، وکلا اور کیس سے جڑے افراد ہی موجود ہوں گے، شہزام نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ شہزام نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے ایک اسپورٹس کار آئی اور بینٹلے کے پاس رک گئی۔ پھر صبرین، فریہ اور عاصم گاڑی سے اترے۔ جب میرا نے صبرین کو دیکھا تو وہ اتنا ڈر گئی کہ فوراً شہزام کی باہوں میں چھپ گئی۔ شہزام کو لگا کہ وہ پھر سے ان بھیانک باتوں کو یاد کر رہی ہے اور صبرین کو غصے سے گھورا۔ مجھے لگا کہ تم نہیں آؤ گی۔ کیوں نہیں آؤں گی؟ میرا ضمیر صاف ہے، صبرین نے شہزام کے ساتھ اس کی باہوں میں چھپی ہوئی میرا کو دیکھے بغیر جواب دیا۔ اس نے کچھ باتوں کو اچھے سے سمجھ لیا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ تم یہاں آ کر بھی ہارنے والی ہو، کاشان نے سرد ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ شہزام سر ہی میرا کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ ملک کے سب سے بہترین وکیل ہیں اور کبھی نہیں ہارے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، شاید آج ہی وہ دن ہو جب ان کی بے شکست جرأت ٹوٹ جائے، صبرین نے پرسکون انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ کاشان نے ہنستے ہوئے کہا، کون سا وکیل ہے جس پر تمہیں اتنا بھروسہ ہے کہ تم جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہو؟ کاشان نے مزے لے کر پوچھا، پھر صبرین کی طرف مڑ کر دیکھا۔ صبرین نے اس کی جانب مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا، مسٹر اونیل، میں آپ پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کا فیصلہ درست ہے۔ سب کی نظریں صبرین کے پیچھے گھومی۔ اس کے اعلان کے بعد کمرہ تھوڑی دیر کے لیے ساکت ہو گیا۔ شہزام اور دوسرے لوگ چونک کر مڑ گئے۔ دور سے ایک درمیانی عمر کا آدمی سانتانا سے اترتے ہوئے نظر آیا۔ اس کی قد کاٹ چھوٹا تھا، جسم تھوڑا سا خمیدہ، مگر قدم مضبوط تھے۔ اس کے چہرے پر فکر مندی یا پریشانی کا کوئی نشان نہ تھا۔ کاشان کی آنکھوں میں غصہ اور حیرانی کے آثار تھے۔ تم اس کا مطلب؟ اس کی آواز میں تھوڑی سی بے یقینی تھی، جیسے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ صبرین نے یہ کیا کیا۔ اسے توقع تھی کہ صبرین کم از کم کسی معروف وکیل کا انتخاب کرے گی، کسی بڑے نام والے شخص کا جس کے پاس وسائل اور طاقت ہوں، لیکن یہ جو شخص آیا تھا وہ تو بہت معمولی تھا۔ اس کی گاڑی بھی سانتانا تھی، جو معمولی سی تھی۔ اس کا لباس اور انداز بھی غریبوں کا سا تھا، جیسے وہ کسی بڑے کیس کو جیتنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو۔ کاشان نے تیزی سے شہزام کو دیکھا، جیسے اس کا اعتماد ہلکا سا ڈگمگا گیا ہو۔ یہ آدمی
شہزام نے بے یقینی سے وکیل کی طرف دیکھا اور پھر صبرین کو، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ کیا صبرین واقعتاً اتنی خود اعتمادی سے یہ قدم اٹھا رہی ہے۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ یہ آدمی ہمیں ہرا سکتا ہے؟ کاشان نے زہرخند انداز میں سوال کیا۔ صبرین نے ایک اور پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں یقین رکھتی ہوں کہ اگر وہ جیتنا چاہے تو اس کے لیے کوئی بھی وکیل ناکام نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا بھی معمولی کیوں نہ ہو۔ یہ مسٹر اونیل ہے۔ صبرین نے وکیل کے ساتھ پرجوش طریقے سے ہاتھ ملایا۔ مسٹر اونیل کی مسکراہٹ زبردستی لگ رہی تھی۔ جب شہزام کی تیز نظر اس پر پڑی تو اس کے قدم کانپنے لگے۔ یعنی یہ کہاں سے ایسا فضول وکیل ڈھونڈ لائی؟ کاشان نے ہنستے ہوئے کہا، شہزام سر، اس کے کپڑے دیکھیں، یہاں تک کہ اس کے چمڑے کے جوتوں کے تلوے بھی اتر رہے ہیں۔ اب تو پیٹ میں درد ہونے لگا ہے، اتنی ہنسی آ رہی ہے۔ شہزام نے بھی گہری بچھی ہوئی پیشانی کے ساتھ صبرین کو گھورا۔ کیا یہ وہ وکیل ہے جسے اس نے شہریز کے لیے رکھا تھا؟ صبرین مسکرا کر خاموش رہی، بس انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ جب کاشان کی ہنسی ختم ہوئی، اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مسٹر اونیل، اگر آپ بتا سکیں تو آپ کو کتنے پیسے دیے گئے؟ زیادہ نہیں، تقریباً $2000۔ مسٹر اونیل نے شرمندہ ہو کر کہا۔ واہ! کاشان نے مذاق میں صبرین کو تھمز اپ دکھایا۔ صبرین، میں جانتا ہوں کہ تم نے شہزام سر کے سامنے ہار مان لی ہے، لیکن کیا تم شہریز کے ساتھ اتنی بے رحمی کر رہی ہو؟ تمہیں تھوڑی زیادہ رقم خرچ کر کے بہتر وکیل نہیں لانا چاہیے تھا؟ $2000! ارے واہ! اگر تم اتنی غریب ہو تو میں تمہیں پیسے دے دیتا۔ تم نے ایسا سستا وکیل تلاش کیا ہے تو تمہیں شرمندہ ہونے کی پرواہ نہیں، لیکن تم شہزام سر کی شہرت گرا رہی ہو۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ صبرین نے ہنستے ہوئے کہا، میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ شہزام سوری جیسے وکیل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں مہنگے وکیل کی ضرورت نہیں۔ آخرکار ہم جیتیں گے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس کو منتخب کرتے ہیں۔ کیا میری سماعت میں مسئلہ ہے یا تم ابھی تک خواب دیکھ رہی ہو؟ تم اپنے خیالات میں غرق ہو۔ کاشان نے ہنستے ہوئے کہا، شہزام وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا گھٹیا وکیل آپ کو ہرا دے گا۔ خواب دیکھو۔ شہزام نے بے رحمی سے یہ 2 الفاظ کہے۔ اس کی آنکھوں میں صبرین نے پہلے ہی امید چھوڑ دی تھی۔ تاہم اسے حالات سمجھ میں آ گئے تھے۔ یہ معمولی بات تھی کہ جب لوگ اس کا مقابلہ کر رہے ہوں تو وہ ہار مان لیتے تھے۔ تم خوش ہو سکتے ہو ابھی، فریہ نے تیز آواز میں کہا۔ جب مقدمہ ختم ہوگا تو باہر کی دنیا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائے گی، جب انہیں پتہ چلے گا کہ مشہور اور ناقابل شکست شہزام سوری ایک $2000 والے وکیل سے ہار گیا۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آتا کہ تم لوگ ایسی غیر حقیقت پسندانہ امیدیں کیوں رکھتے ہو۔ اس بار میرا نے بھی سر ہلا دیا۔ وہ شہزام کا بازو پکڑے ہوئے تھی۔ شہزام، آؤ اندر چلیں، اب یہاں وقت ضائع نہ کرو۔ شہزام چلتے ہوئے اندر چلا گیا۔ پیچھے کاشان نے صبرین کو آہستہ سے کہا، تمہارا جیتنا ناممکن ہے، لیکن اگر تم میرے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگ کر میرے سامنے آؤ اور فریہ کو چند راتیں گزارنے دو تو شاید میں اپنی بہن سے درخواست کر سکوں کہ شہریز کی سزا کم کر دے۔ چپ رہو، صبرین نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ فریہ نے فوراً اس سے کہا، تم جیسے کچرے سے میری وقت گزارنے کی بات کر رہے ہو، ہٹ جاؤ، تم تو میری جوتیوں تک کی قیمت کے لائق نہیں ہو۔ فریہ شیخ، بہت جلد پچھتاؤ گی، کاشان نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ویسے مجھے یاد ہے، شہریز کی انگلی کتوں کو کھلا دی گئی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ شہزام سر میرا کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھے۔ جب میرا نے شہریز کی انگلی مانگی تو شہزام سر نے بے جھجک اسے کاٹ کر بھیج دی اور کتے نے اسے مزے سے کھا لیا۔ صبرین نے اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا درجہ حرارت اچانک منفی ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ کاشان نے یہ دیکھ کر ہنستے ہوئے قدم بڑھائے۔ ابے کتے، فریہ نے غصے سے کہا، جلدی میں ان دونوں بہن بھائیوں کی زندگی عذاب بنا دوں گی۔ ہاں، صبرین نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں بھی یہی خیالات تھے۔ ساڑھے 8 بجے صبح مقدمہ باضابطہ طور پر شروع ہوا۔ شہریز کو عدالت میں لایا گیا۔ ان دنوں وہ ہسپتال میں علاج کروا رہا تھا اور اب کچھ بہتر تھا، تاہم وہ ابھی بھی لنگڑا کر چل رہا تھا اور اس کا ہاتھ پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔
आसिम का चेहरा बदल गया। वो अभी उठने ही वाला था कि सबरीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे एक नज़र से रोका। आसिम ने दांत पीसे और दोबारा बैठ गया। जज ने सबको देखा और अपना हथौड़ा मारा। मुकदमे की समाअत का आगाज ऐलान किया। मुद्दई मीरा शिराजी 28 तारीख को अपने अगवा का इल्ज़ाम शहरेज़ पर आयद कर रही हैं। मुद्दा अलिया का क्या कहना है? मिस्टर ओलिन ने गला साफ किया और मजमे की अजीबोगरीब और इश्तियाल अंगेज नज़रें बर्दाश्त करते हुए खड़ा हुआ। मुद्दा अलिया अपने जुर्म का इनकार करता है। उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। शहजाम खड़ा हुआ। उसकी खूबसूरत और नफीस खुसूसियात बिल्कुल सर्द नज़र आ रही थी। मोहतरम जज, ये 3 गवाहों के बयानात हैं जो उस वक्त गार में मौजूद थे। उनमें से सब ने शहरेज़ के मीरा शिराजी पर हमला करने की नीयत को देखा। अगर हमने बरवक्त उसे रोका ना होता तो उसके नताइज नाकाबिले तसव्वुर होते। अब भी मुद्दा अलिया का वकील दलील देने की कोशिश कर रहा है। जज ने बयानात पढ़े और सर हिलाया। ये वाकई मुजरिमाना सबूत हैं। मिस्टर ओनिल ने जल्दी से कहा, हमारे पास ये सबूत मौजूद हैं कि मेरे मुवक्किल को फंसाया गया है। मोहतरम जज, मेरे मुवक्किल ने कहा कि वाक़ये से पहले की रात वो अपने अपार्टमेंट में अकेला था और उसने खाना मंगाया था। वो खाना खाने के बाद बेहोश हो गया और बाद में गार में जाकर उठा। जो कुछ शहरेज़ ने कहा उसके मुताबिक हमने उसके अपार्टमेंट की निगरानी के कैमरे चेक किए, लेकिन इत्तेफाक से डिलीवरी मैन के पहुंचने के बाद आधे घंटे की तमाम वीडियो हज़फ कर दी गई। शहजाम ने हंसते हुए कहा, तुम लोग खुद वीडियोस को हज़फ करके हालात पेचीदा कर सकते हो। हमारे पास मज़ीद सबूत हैं। मिस्टर ओनील ने निगरानी की वीडियो पेश की। ये वो डैशबोर्ड कैमरा है जो हमने कम्युनिटी के किसी फ़र्द की पार्किंग एरिया में वाक़ई गाड़ी से हासिल की। 28 तारीख की रात को 8:20 पर 2 अफराद को एक बड़ा बैग उठाए हुए पार्किंग एरिया से गुजरते हुए देखा गया। मेरे मुवक्किल ने कहा कि उनमें से एक डिलीवरी मैन था। अदलिया के अमले ने वीडियो चलाई। मधम पार्किंग एरिया में वो 2 मशकूक अफराद एक बड़ा बैग उठाए हुए थे और गाड़ी के ट्रंक में डाल रहे थे। मिस्टर ओनील ने कहा, यह बैग मेरे मुवक्किल को बिल्कुल फिट आ सकता है। शहजाम की आंखें ज़रा सिकुड़ गईं। उसके साथ मीरा की आंखों में घबराहट की झलक आई और उसने गैर इरादी तौर पर शहजाम का बाजू पकड़ लिया। शहजाम, क्या हम हारने वाले हैं? मीरा के हाथ की पुष्ट पर थपकी दी और आहिस्ता से खड़े होकर कहा, फजूल, तुम कह रहे हो कि इस बड़े बैग में एक शख्स मौजूद था, मगर ये तुम्हारी सोच है। उसके लिए कोई बराह रास्त